السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9ویں جماعت کے نصاب میں شامل پرتپال سنگھ بیتاب کی لکھی ہوئی غزل کی تشریح کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزل نمبر 1 کے پہلے مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں: نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ تو غزل کے مقطع میں مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار، یعنی میں ایک بے گھر انسان ہوں، یعنی میں ایک بے گھر ہوں اور مجھے ایک پختہ عمارت، ایک اچھی سی عمارت، ایک اچھا مکان، ایک پختہ مکان آپ عطا نہیں کر سکتے تو نہ صحیح، لیکن مجھ غریب کے لیے ایک یعنی کھنڈر ہی عطا کر دے تاکہ رہنے کے لیے کوئی گھر مل جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر میں صحیح راستے پر، اگر آپ کے دکھائے ہوئے صحیح راستے پر میں چل رہا ہوں تو مجھے مطمئن کر، مجھے اطمینان دلا دے، اور اگر آپ کے راستے سے بھٹک کر میں غلط راستے پر چل رہا ہوں تو مجھے راستہ دکھا دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ تیسرے لائن میں شاعر خدا سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار، مجھے اس درخت کی طرح مت بنانا جو لمبے تو ہوتے ہیں لیکن جس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتے، بلکہ مجھے اس درخت کی طرح بنانا جس کی ہر شاخ پر پھل ہوتے ہیں اور جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتے ہیں، یعنی میری زندگی کو اس طرح بنا دے، مجھے ایسی زندگی عطا کر دے جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں: مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزار کا ہنر دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ نے میری نصیب میں پتھر ہی لکھ دیے ہیں تو میری ان ہاتھوں میں ان پتھروں کو تراشنے کا ہنر بھی دے دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ غزل کے مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، اب میں ہر سانس پر، یعنی ہر ایک سانس پر یہی انتظار کر رہا ہوں، یا اس انتظار میں ہوں کہ جب آپ نے مجھ کو صدف کیا ہے، یعنی سیف بنایا ہے، صدف بنایا ہے، تو کب مجھ میں موتی پیدا کر دے، یعنی تاکہ میں دوسروں کو اس سے فائدہ یعنی دلا دوں، یعنی آپ نے جب مجھے سیف بنایا ہے تو مجھ میں موتی بھی پیدا کر دے تاکہ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد غزل نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ریت ہے اور بے کرانی ہے، اور صحرا کی کیا کہانی۔ بے کرانی یعنی بے کنار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر، میری زندگی، یعنی اس دنیا میں آ کر میری زندگی اس ریگستان کی سی ہو گئی ہے، یا اس ریگستان کی جیسی ہو گئی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، یعنی اس دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں: کھول کر دیکھ در مکانوں کے، لامکانی ہی لامکانی ہے۔ غزل کے دوسرے لائن میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر یعنی اس فنا ہونے والی دنیا کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ذرا اپنے گھر کے دروازوں کو کھول کر دیکھ کہ کس طرح دنیا کی چیزیں فنا ہوتی جا رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے منزل کا راستہ کس سے پوچھتے ہو؟ انسان اپنے منزل کا راستہ، یعنی منزل کا پتہ ہے یا راستہ کس سے پوچھتے ہو؟ کیا اس دنیا کی بھیڑ نے کبھی کسی کی بات سنی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں: اپنے قدموں کی نشاں غائب ہیں، اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے۔ غزل کی اس یعنی لائن میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں منزل کی طرف بڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے اپنے قدموں کے نشان تک نظر نہیں آتے، یعنی میری یعنی اس دنیا میں آ کر میں اپنی کوئی پہچان نہیں بنا سکا، اس لیے آج مجھے کوئی نہیں جانتا۔ غزل کے مقطع میں شاعر فرماتے ہیں: ہمیں کچھ رک گئی، ہم ہی کچھ رک سے گئے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہیں۔ غزل کے آخری مقطع میں شاعر فرماتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے بیتاب، اپنی ناکامیوں کی وجہ سے تمہاری زندگی ٹھہری ہوئی ہے، یعنی تمہاری زندگی رکی ہوئی ہے، ورنہ چاروں طرف زندگی رواں دواں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پرتپال سنگھ بیتاب کی لکھی ہوئی غزلوں کی تشریح۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کے کویشچنز کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔